اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف میری عبادت کے لیے۔ عزیزان محترم، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو انعامات اور احسانات کیے ہیں، ان انعامات اور احسانات کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر ایک انسان، ایک بندہ اپنی پوری زندگی لگا دے تب بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اتنے ہیں، یہ کیا کچھ بڑا کم انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے زندگی میں صحت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ اپنی رضامندی حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ، عظمتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہمیں عطا کر دیا۔ عزیزان محترم، یقیناً شکر انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس۔ جب تک انسان کی سانس چلتی ہے زندہ شمار ہوتا ہے، سانس بند ہوتے کی مردہ شمار ہوتا ہے۔ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی شکر کے ڈیفینیشن کو چھوٹے سے فرمان میں پورے قرآن کو یوں سمو دیا ہے۔ امامنا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الشکر ترک الشرک، شکر گزاری، تھینک کہنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی ذات میں، صفات میں ترک کر دینا شرک کو، یہ شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے، ایمان کی دولت ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پشتوں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے ماضی کے زندگی میں جتنے بھی رمضان المبارک آئے ہیں اس کا حال احوال اللہ کو معلوم، کیسا گزرا، کدھر گزرا، لیکن یہ تو ابھی موجود ہے، دوسرا رمضان شریف کا دن ہے۔ اب یہاں سے کم از کم اس رمضان المبارک کو برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کو بٹورتے ہوئے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ عزیزان محترم، شکر گزاری کے لیے ایک ابن ماجہ مسند امام احمد میں ایک حدیث شریف آئی ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، اور اس دعا کا اجر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا اجر فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیجئے اور ہمیشہ کرنا، یعنی صرف دعا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم دیا ہے، اعضاء دیا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرے، مال دیا ہے اس کا بھی شکر ادا کرے، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرے، اولاد دی ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرے، سب چیز کا شکر ادا کرے۔ تو یہ چھوٹی سی جو دعا ہے بڑی پیاری ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک الخدیم۔ اے میرے پروردگار، حقیقی تعریف صرف آپ کے لیے ہے، ایسی تعریفیں جو آپ کی مقدس ذات کی بزرگی، بلندی، عظمت اور آپ کی عظیم و خدیم سلطنت کے لائق ہے۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، اس کے تعلق سے حدیث میں جیسا آیا ہے کہ اس کا جو اجر ملنے والا ہے اس کی خبر، انفارمیشن فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ تب سوچئے، اب رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں مل گیا ہے، اتنا بڑا مہینہ، اب اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں شکر گزاری کے ساتھ اپنے دن اور رات کو، رمضان المبارک کے اس کے اوقات کو اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں، بندگی میں گزارنا چاہیے۔ دیکھیے، شعور، آگاہی، یعنی جسے کہتے ہیں سینس، اویئرنیس، یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ کی طرف سے جو گفٹ ملی ہے. کیا جانوروں کو سینس ہوتا، اویئرنیس ہوتا؟ نہیں ہوتا، انسانوں کو ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو کام میں لانا، سینس کو، اویئرنیس کو یوٹیلائز کرنا، تب ہی اشرف المخلوقات قرار پاتے. یعنی ساری مخلوقات میں اشرف، سپیریئر، ٹاپ کلاس کب قرار پاتے؟ جب اللہ کی جو دولت ملی ہے اللہ کی طرف سے، اویئرنیس کی، احساس کی، سینس کی، اس کو کام میں لانا ہے، کام میں لا کر اپنی زندگی گزارنا ہے. ورنہ قرآن خود اعلان کرتا ہے انسان ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 2 آنکھ ہے، 2 کان ہے، دماغ ہے، دل ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، لیکن سینس نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے. تو قرآن اعلان کرتا ہے کہ کل انعام بل ہم اضل سبیلا، یہ چوپایوں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ سینس، اویئرنیس کتنی بڑی دولت ہے. تو خدا کو پہچاننے کے لیے پہلے خود کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے. خدا کو پہچاننے کے لیے اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو پہچانا وہ خدا کو پہچان لیا. تو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے ہیں اس دنیا میں. زندگی مختصر ہے، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، پھر بھی بے فکر ہے. یہ انسان کا نیچر ہے. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان ہی سب سے زیادہ ناشکر گزار ہے. جو زندگی مل رہی ہے اس کو مختصر، غنیمت، قیمتی، کام میں آنے والی یا کام کو بگاڑ دینے والی، نجات دلانے والی یا برباد کر دینے والی، اس کو اگر سمجھتے ہیں تو سمجھنے کے لیے تو سینس ہونا پڑے گا، اویئرنیس ہونا پڑے گا. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو نزول قرآن ہے، قرآن سب سے بڑا مینیفیسٹو، سب سے بڑا دستور حیات، عشق نامہ الہی. اگر قرآن کو تھام لیے، قرآن سے اویئرنیس لیے، قرآن سے سینس پیدا کرے تو خدا کی قسم راستے پر رہ کر اسپیڈ بھی پڑے گی، خدا کو بھی پہچانے گا اور اپنے آپ کو بھی پہچان لے گا. عزیزان محترم، میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ایک اپنا لا بیان کر دیے، ایک سسٹم، ایک کسٹم بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسری چیزوں کا بیان نہیں کیے، دوسرے اور مخلوقات ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں. اللہ کس کا ذکر کرے؟ 2، جنات اور انسان کا. 2 کا کیے. کیوں پیدا کیے؟ حالانکہ ہر چیز کا، کل جز، چھوٹی بڑی ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ پیدا کسے کر رہے ہیں اور کرنے کا ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف میری عبادت اور بندگی کے لیے. لیعبدون، امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیان فرمائے کہ لیعبدون یعنی میری عبادت کا مطلب ہے لیعرفون، یعنی مجھے پہچاننے کے لیے، میری نالج گین کرنے کے لیے میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا. تو میرا آپ کا سب کا کیا فریضہ ہے؟ خدا کو پہچاننے سے پہلے خود کو پہچاننا کہ اللہ ہمیں کیا بنایا، کون سی مخلوق بنایا، کب ہم اشرف اور اعلیٰ ہوں گے، سپیریئر کب قرار پائیں گے. جب یہ سوالات آئیں گے، اٹھیں گے، پیدا ہوں گے تو پھر جوابات بھی تیار ہوتے جائیں گے. عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ، عبادتوں والا مہینہ، صرف عبادت کے لیے آیا ہے یہ. ابھی اس عبادت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو اتنا ٹرین کرنا چاہتے ہیں، اتنا اسے ایلیجبل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مومن بندہ پک پک کے، کندن بن بن کے، تقوی اور پرہیزگاری میں چھن چھن کر ایسا ہو جائے جیسا میں چاہتا ہوں. اگر تھوڑا سا سینس سے کام لے، احساس اور شعور سے کام لے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روزے کی فرضیت کے بعد مشقت بڑھ جاتی. لیکن رمضان المبارک میں ہی تراویح کیوں رکھی گئی؟ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی 27ویں شب میں ہی کیوں لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے؟ دن بھر تھکے ہوئے ہیں، پھر کیوں آ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ایک مختصر سے وقت میں بندے کو نکھار کے، سوار کے اتنا قابل بنانا چاہتے ہیں، اتنے سہولتیں دیتے ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں تم تقوی اور پرہیزگاری کو اس قدر اختیار کر لو کہ میرا قرب تمہیں نصیب ہو جائے.
عزیزان محترم، اسی وجہ سے رمضان کی ساری عبادتیں کیا سکھاتی ہیں؟ ڈسپلن، ایک فارمیٹ میں چلنا ہے۔ کیا سحری رات میں کر کے سو جانا ہے؟ نہیں، سحری کا وقت بتایا گیا، اس میں برکت رکھی ہے۔ افطار کب کرنا ہے؟ نہیں میں جاب پہ ہوں، میں کاروبار میں ہوں، فرصت سے آرام سے پیٹ اچھا ہی بھر لیا تھا، بعد میں کھاؤں گا، نہیں، افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ ایک فارمیٹ دے دیا گیا ہر چیز کے لیے، ہر عبادت کے لیے۔ اپنی چلائیں گے بولے تو نہیں، اے آئی کا زمانہ آ جانے دیجئے، اے آئی اپنی جگہ ہے لیکن اوریجنلٹی جو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ڈسپلن سکھاتے ہیں، خود شناسائی، یعنی سیلف، اپنی پہچان، اپنا انٹروڈیوس، اپنا تعارف، بندہ خود اپنا تعارف کرے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرا حسب نسب کیا ہے، میرا کس کمیونٹی سے تعلق ہے، میرے کمیونٹی کے کیا رولس ریگولیشنس ہے، یہ خود پہلے پہچان ہے۔ یہ ڈسپلن لاتا اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اور زندگی کو، پوری زندگی کو ایک نظام العمل میں، ایک کیلکولیٹر میں پابند بنانے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے وقت تو گزرتا جا رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، وقت کا کام گزرنا ہے، گزرتا جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کا وقت بھی گزر رہا ہے۔ وقت گزرنا اہم نہیں، اس کا تو کام ہے، وقت گزارنا یہ اہم ہے۔ کیسے گزارنا؟ رمضان کی ساری عبادتیں آپ کو ٹرین کر دی، وقت کیسے گزرے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس ادب سکھاتا، سلیقہ سکھاتا، ڈسپلن سکھاتا۔ اب دیکھیے وقت تو بڑا خونریز ظالم ہے، اے آئی آ جاؤ اور کون سی ٹیکنالوجی آتی آ جاؤ، ذرا بتا دو کہیں وقت کو قابو میں کر کے، کنٹرول کر کے۔ ڈیٹ نہیں بدلنا، ٹائم نہیں بدلنا، یہ بات ہے۔ اب 6:15 ہو رہے، چلو رکو، کون سی ٹیکنالوجی؟ نہیں، وقت تو چل رہا ہے۔ تو وقت کو گزارنا بڑا کمال کا ہے، اور عقل مند انٹلیکچل وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سینس کو، قرآن سے ملنے والے اویئرنیس کو کام میں لاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ اور ہم تو قیامت کے اس قریبی زمانے میں ہیں، اللہ سے پناہ مانگیے، پناہ مانگنے کی ہے۔ 1450 سال پہلے جب قیامت کی نشانیاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے تو صحابہ دھاڑے مار کے روتے تھے، کانپ جاتے تھے، لرز جاتے تھے، ان کے جسم پیلے پڑ جاتے تھے۔ ہم تو گزر رہے ہیں، وہ دور میں آ گئے ہیں، ان باتوں میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں قیامت کی، وہ آ گئی ہے، ہو رہا ہے۔ میں ایک حدیث شریف رکھتا ہوں جس سے میری آپ کی سب کے آنکھیں سب کھل جانا چاہیے، بندریچے دل کے کھل جانا چاہیے، دماغ کے سارے جتنے اسکرو ڈھیلے ہیں سب ٹائٹ ہو جانا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے۔ ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، مسند امام احمد میں آئی ہے 10,560، 10,560۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ لا تقوم الساعہ حتی یتقارب الزمان، قیامت ہرگز 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 قائم نہیں ہوگی، نہیں آئے گی یہاں تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، کلوز نہ ہو جائے، اسپیڈ بڑھ نہ جائے، تیز نہ ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی جو مثال دیے ہیں ذرا اس کو بھی غور سے سنیے، اور اس کے بعد جان جائیے، مان جائیے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو واقعی اللہ نے جو سینس دیا ہے اس کو کام میں لاتے ہوئے اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لیجیے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب مثال دے رہے ہیں کہ زمانہ تیزی کے ساتھ دوڑے گا، اب مثال سنیے، میں آپ سب جاننے والا، نالجبل، جاہل، ان پڑھ، سب اس کو جانتے ہیں، مومن، کافر، مشرک، ملحد، سب آج کے دور میں سب اقرار کر رہے ہیں، سب مان رہے ہیں کیا ہے؟ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، سال مہینے کی طرح ہو گیا، وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، اور مہینہ ہفتے کی طرح ہو گیا، ویک کی طرح، ایک مہینہ ایک ویک کی طرح گزر جا رہا ہے۔ وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ایک ویک، ون ویک، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح ہو گیا ہے۔ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح ہو گیا ہے۔ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَإِحْتِرَاقِ الصَّعَفَةِ، اور ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ جو تیزی سے گزرتا ہے اس کی طرح ہو گیا۔ کوئی ڈینائی کرتا کس میں دم ہے؟ کوئی انکار کر سکتا؟ آج تو گزر رہے ہیں، لاسٹ ایئر کے رمضان شریف کی یادیں ابھی ختم بھی نہیں ہوئی، پھر سے آنے کی بات ہے، کتنی تیزی سے ہو رہی۔ چلیے کووڈ-19 پورے گھر میں آئسولیٹ ہو گئے تھے، قید ہو گئے تھے، کتنے سال میں بتائیے؟ 19 کی وجہ سے پہچان لیے،
2029 میں آیا تھا، لیکن خبر کب لگی؟ 20 میں۔ پریشان کب ہے؟ 2021 میں گھروں میں قید تھے۔ کیسا گزرا؟ کتنے سال ہوا؟ 6 سال۔ اب 6 سال کے بعد بات باہر آ رہی ہے کہ کووڈ وغیرہ یہ سب پورا ایک پری پلان فتنہ تھا دنیا میں۔ خیر اس کو چھوڑ دیجیے، اب جو اصل بات ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ اس اسپیڈ کے تعلق سے پوری دنیا مان رہی ہے، اور اسپیڈ کو بڑھانے کی چکر میں جاپان جہاں پر آگے تھا بلٹ ٹرین میں، اب چین نمبر 1 بن گیا۔ اسپیڈ، ہر کوئی اسپیڈ، پلین سے زیادہ اسپیڈ میں چلیں، تو اسپیڈ کی چکر، تو یہ زمانہ بھی گزر جائے گا، لیکن گزارنے کے طریقوں کو سمجھتے ہوئے قدر کریں۔ اگر ہم قدر کرتے ہیں تو کامیاب رہیں گے، اگر نا قدری کریں گے تو پھر ایسی صورت میں ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، آئس برف آئی، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، ہے نا، حقیقت ہے، ختم ہو رہی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صوفیاء کرام کی خدمت میں، صحبت میں عرصے دراز رہا، بہت بڑی مدت رہا صحبت میں رہ کے میں کیا سیکھا؟ صرف 2 باتیں۔ آج تو خیر صحبت کیا ہوتی معلوم ہی نہیں، لیکن وہ دور کی بات دیکھیے، کون؟ جو ایک بڑے طبقے کے امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی مسلک کے امام، وہ فرماتے ہیں کہ میں برسا برس، کئیوں برس صوفیاء کرام کی صحبت میں رہا۔ کیا پایا صحبت میں؟ 2 ہی باتیں۔ اب فرماتے ہیں 2 باتیں سیکھی ہے، ذرا غور سے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الوقت سیف، وقت جو ہے، ٹائم تلوار ہے، تلوار کی طرح ہے، خاتون اقتقہ والا خطاک، وقت تلوار کی مانند ہے، وقت کو کسی عمل میں تم کاٹو، ورنہ وقت تم کو غفلتوں، حسرتوں اور لاحاصل چیزوں میں مشغول کر کے تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ ایک دم پرفیکٹ بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ دانش مندی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کو سمجھے، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ میں اس کے لیے چند بڑے پیارے خوبصورت سے اشعار ہیں، ذرا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اچھے ہیں، سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ آنے والے تو چلے جاتے ہیں واپس، لیکن آنے والے تو چلے جاتے ہیں واپس، لیکن جانے والے نہیں آتے، یہ طریقہ کیا ہے۔ تیرے احباب، تیرے دوست، تیرے گھر والے، تیرے احباب، تیرے دوست، تیرے گھر والے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے، سمجھتا کیا ہے۔ دفن کر کے یہ تسلی بھی دیے جاتے ہیں، دفن کر کے یہ تسلی بھی دیے جاتے ہیں، رفتہ رفتہ سبھی آ جائیں گے، ڈرتا کیا ہے۔ تم گے ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ بعد مرنے کے تجھے کہتے ہیں تیرے اپنے، بعد مرنے کے تجھے کہتے ہیں تیرے اپنے، اس کو لے جاؤ دفن کے لیے، رکھنا کیا ہے۔ چھوڑ کے تجھ کو ویرانے میں چل دیے سارے، چھوڑ کے تجھ کو ویرانے میں چل دیے سارے، اب تو سمجھا ہے تیرا اپنوں سے رشتہ کیا ہے۔ 2 گھڑی روئیں گے احباب تیرے اے کامل، 2 گھڑی روئیں گے احباب، 2 گھڑی روئیں گے احباب تیرے اے کامل، پھر ہمیشہ تجھے بلا دیں گے، پھر ہمیشہ تجھے بھلا دیں گے، سمجھتا کیا ہے۔ تو یہ واقعی رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آج کے دیکھیے آج کتنی تیزی کے ساتھ زمانہ دوڑ رہا ہے، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ آ کے پوری انسان اور انسانیت کو چندیاں کر کے رکھ دی، کہیں کا نہیں، سب تباہ ہو جا رہے ہیں۔ جو بھی اگر تھوڑا سا دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو مولانا گوگل کو سرچ کر لیتے ہیں، گوگل کیا فرما رہے ہیں، مولانا گوگل کیا فرماتے ہیں، دیکھیں گے ذرا۔ اب انہوں گوگل ادھر کبھی ادھر لے جا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بھٹک گئے۔ مرشد کے پاس جاؤ، صحبت میں جاؤ، بولے تو مولانا گوگل۔ اب کچھ بھی ہوتے کہ ہم بھی دیکھتے، نہیں ذرا 1 منٹ ٹھہریے، نیٹ پہ چیک کریں۔ ارے میں آئے سنایا نا بابا تم کو، یہ سنا بولتے کہ نہیں میں دیکھتا ہوں کہاں، قرآن میں ہے، ہاں قرآن میں، سرچ کریں، سرچ کر کے نکال، اس کے بعد کون سا، ارے بابا دیکھو پورا ہے، دیکھو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، بلکہ ہم وسیلے کا بھی ورڈ ہے، اچھا،
لیکن پہلے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے مولانا گوگل کے پاس جا کے سرچ کر رہے ہیں. تو دین اور دینداری جتنی صحیح ہوگی اتنا آدمی کلیئر ہوگا. یہ رمضان المبارک کی پوری عبادتیں ایک مومن بندے کو دیندار اور عبادت گزار بنا رہا ہے. تقویٰ پرہیزگاری کا آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا صرف کس لیے کہ میری عبادت کے لیے, میری نالج کے لیے, میری محبت کے لیے, میری معرفت کے لیے. تو آج انسان کیا حال ہو گیا؟ اس کے برعکس زندگی گزار رہا ہے. ماہ رمضان المبارک یہ ٹاپ کلاس منتھ ہے, تقویٰ پرہیزگاری کا نمبر 1. اگر اس مہینے میں غفلت سے گزارتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ملے گا. جو خلاق عظیم خلقت کے ساتھ کر رہا ہے, خلقت کو پیدا کرنے کے بعد, کریٹر جو کریٹ کرنے کے بعد بتا دیا ہے کہ میں نے جس کو کریٹ کیا ہے اس کا منشا کیا ہے, مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے, عبادت, بندگی, صرف عبادت. اسی لیے امامنا و سیدنا حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس آیت کا یوں سمجھ لیجئے بیان فرمایا چھوٹے سے جملے میں. پوری قرآن کے ماہیت کو, اصلیت کو, لب لباب کو نچوڑ کے بیان کر دیا. کیا؟ ہر حال رب سنبھال, ہر حال میں, اینی ویئر, اینی سچویشن, اینی پوزیشن, اینی کنڈیشن, کسی بھی حال میں ہو اللہ کو سنبھالنا. مطلب اللہ کو سنبھالنا, اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کی قدر کرنا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تقویٰ کیسے ملے گا. اور ایک امامنا علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ 10 بکار دل بیار. 10 ہاتھ تو کام میں مشغول ہو لیکن دل تو یار سے جڑا رہے. تو رمضان المبارک کا یہ پورا مہینہ ہمیں بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اس بات کی ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم صحیح معنوں میں متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے سینس کو کام میں لا کر جو اویرنیس تم نے قرآن کی شکل میں دیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مہدی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی شکل میں دیا ہے, اسے کام میں لاتے ہوئے متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کریں. گناہوں سے, خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.